اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کی کبریائی اور بڑائی اور حمد و ثناء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، ان کے ازواج مطہرات پر، صحابہ پر، اور جو ایمان کے ساتھ قیامت کی صبح تک ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے پہلی تراویح پڑھی اور پہلا پارہ سماعت کیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ فتح مانے ہوتا ہے کھولنا۔ یہ سورت مفسرین کے ہاں پورے قرآن کا دل ہے۔ پورے قرآن کے جو علوم ہیں ان علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ توحید ربوبیت کو لے لیجئے، توحید اسماء و صفات کو لے لیجئے، اور توحید الوہیت کو لے لیجئے، تمام کے تمام علوم اس صورت کے اندر ہیں۔ اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ پھر صورت کا بھی اگر کوئی دل ہے تو وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پورے اسلام کا خلاصہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ وہ صورت عظیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت دینے کے لیے ایک خصوصی فرشتے کا انتخاب کیا، اور آسمان سے ایک خصوصی دروازہ کھولا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کیا تم نے ایک آواز کو سنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنا ہے۔ کہا آج وہ فرشتے آئے ہیں دنیا پر جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، اور آج وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور آج مجھے دو نعمتیں اور دو نور دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور نہ ہی کسی کتاب میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں، کسی میں نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے اس نور میں سے پہلی چیز ہے سورہ فاتحہ، اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے شروع ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صورت عظیم جس کے فضیلت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا کہ رب تعالیٰ کا فرمان قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صلاۃ کو یعنی کہ سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یہ معمولی صورت نہیں ہے۔ اس صورت کا امتیاز اور اس کی فضیلت کے اندر یہ رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک سودا ہے، ایک بزنس ہے، ایک پارٹنرشپ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب بتاؤ، اتنے وعدے کرنے والا شخص اللہ رب العالمین سے کیا شرک کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ کیا بدعات کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کی گستاخی کر سکتا ہے؟ اور کہتا ہے ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرنے والا تیرا پیارا بندہ ہوں۔ کیا اس کی عبادت سے وعدہ کرنے والا شخص کسی دوسرے کی عبادت کر سکتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی؟ اور پھر کہتا ہے ایاک نستعین، میری تو بس ہے، میں تو تجھ سے مدد مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، نہ میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، نہ میں تیرے فرامین کو بجا لا سکتا ہوں، نہ میں دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور نہ میں آخرت میں، الا کہ تیری مدد شامل نہ حال ہو جائے۔ تیری شامل حال اگر میرے زندگی میں تیری مدد ہو جائے گی تبھی کامیابی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ سورہ فاتحہ ہے کہ جو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر رکن ہے۔ ہر نماز میں چاہے فرض ہو یا نفل، اور ہر رکعت کے اندر کیا ہے؟ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور نماز فرض ہی نہیں، وہ آپ کی نفل ہو، وہ جنازے کی نماز ہو، وہ عیدین کی نماز ہو، اور وہ آپ کی روزمرہ کے اندر جو بھی عبادات ہیں اس کی ابتدا کے اندر سورہ فاتحہ ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں
تو غلط نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کے آداب میں جو سب سے پہلے سورہ فاتحہ سکھائی وہ اسی لیے کہ اس کے اندر جہاں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے وہیں اللہ رب العالمین سے آدمی اپنے بیسک تقاضے اس کی مراد رکھتا ہے اور وہ مانگتا ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا اور سیدھی راہ دکھا۔ سب سے دنیا کے اندر قیمتی چیز، انمول چیز، نایاب چیز اور مہنگی چیز ہے وہ ہے ہدایت سے بڑھ کر کوئی مہنگی چیز نہیں ہے۔ اور آج کے قرآن کے جو پارہ آپ نے سنا ہے اور جس کے آیات آپ نے سماعت کیے، اکثر حصہ اسی چیز پر دلالت کرتا ہے۔ تاریخ بتائی گئی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ تک، ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر صحابہ تک لا کر بات روکی گئی اور وہاں تک لا کر جو ہے چھوڑی گئی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور یہی نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، لوگوں ہدایت کے اندر اتنے راسخ ہو جاؤ، اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ رب کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور رب کے رنگ میں رنگنے سے بہتر اور کون رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنے اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اتنے مطیع ہو جاؤ، اتنے ماننے والے ہو جاؤ، اتنے رب تعالیٰ کی اطاعت کے اندر گم ہو جاؤ کہ گویا رب کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کے پیارے بندے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی مہنگی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھٹکا ہوا شخص، بہکا ہوا شخص اندھیرے کے اندر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے مجھے ہدایت ہو جائے اور مل جائے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھے اور رات کے آخری پہر میں ایک دعا کرے، اللہم انت رب السماوات والارض، الہی میں تجھے آج اس اندھیری رات کے اندر اکیلے میں کھڑا ہو کر تجھے رب مانتا ہوں کہ تو آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی۔ دنیا میں اختلاف ہے، لوگ بھی کہتے ہیں معاشرے میں کہاں جائیں، یہ مولوی بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں اور یہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں کہاں جاؤں؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بندہ رب کی تعریف کر کے آخر میں کہے اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، الہی جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں سے جو صحیح راستہ، سچا راستہ، سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ ہے اس کی تو مجھے رہنمائی کر دے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے یہ کتنی قیمتی چیز ہے اپنے نبی کی طرف بھی اس کی نسبت کی اور فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے بھی آپ کو راہ پر نہیں دیکھا تھا، ہم نے آپ کو ہدایت عطا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنی مہنگی چیز صرف اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی، صرف اپنے اختیار میں رکھی، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ دے دے، جب تک اللہ نہ دے دے۔ اور بندہ سوال کرتا ہے، سب سے پہلے جو مدد مانگتا ہے اللہ سے، وہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بچوں کی لوگ بہت شکایت کرتے ہیں بچہ نافرمان ہو گیا ہے، بچہ نافرمان ہو گیا ہے، بیوی نافرمان ہو گئی ہے، فلاں فلاں نافرمان ہو گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرے بھائیوں تاریخ اس طرح سے بتاتی ہے قل اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ ہم جنت میں، ہمارے والد جنت میں، اور ہمیں بھی جنت میں پیدا کیا گیا، یہ آپ اور ہم جانتے ہوں گے۔ اور آج کے درس میں یہ تخلیق کی بیسک جو مراحل تھے اس پر بھی گفتگو ہوئی، رب تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ نے آسمان سے جب ہمیں دنیا پر بھیج دیا، یعنی ہمارے والد کو، تو ایک آخر میں ایک پیغام دیا، اور وہ یہ دیا قل اہبطوا منہا جمیعا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، وہ کتاب کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، ائمہ کی شکل میں، اس مجلس کی شکل میں۔ میں مبارک دیتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کو اور اس کے چلانے والوں کو کہ اتنا خوبصورت نظام آپ کے لیے بنایا ہے۔ آج طبیعت خوش ہو گئی میری الحمدللہ تلاوتیں سن کے اور اس نظم کو دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت آئے گی، اور میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں افریقہ میں رہنے والا، جنگل کے اندر اور سمندر کی تہ میں رہنے والا، سمندر میں غوطہ خور اور پہاڑوں میں بسنے والا اور صحرا میں رہنے والا، اور غریب ہو یا تب اور امیر ہو یا تب، اس کے دروازے پر میری ہدایت آئے گی اور اس کو کھٹکھٹائے گی۔ خوش نصیب ہوگا وہ شخص
جو اس کو لے لے گا اور بدبخت ہوگا جو اس کو رد کر دے گا۔ آج موبائل نے کیا ہمارے جیب میں ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر ہدایت رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ بالکل رکھی ہے، اور یہ میرے نبی کی پیشن گوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، طوالت نہ دیتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت پر رکھے، گمراہوں میں سے بچائے۔ وہ لوگ کہ جو حق کو دیکھتے ہوئے حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہود کی روش پر ہیں۔ آج قرآن جو ہم نے سنا ہے، یہود کی 7 بری خصلتوں پر گفتگو کی ہے، اور 7 بری خصلتیں رب تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان کی ہیں۔ وہ دھوکے باز قوم ہے، وہ غدر والی قوم ہے، رب کی گستاخ ہے، جا بجا وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں برے الفاظ کہتی ہے۔ قتل و غارت کرنا ان کا فن ہے، اور اسی طرح قتل غارت ہی نہیں بلکہ مال کے پجاری ہیں، فساد پھیلانے والے اور اپنے آپ کو مصلح کہنے والے، فساد پھیلانے والے اور اپنے آپ کو مصلح کہنے والے، یہ وہ قوم ہے جو یہود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور رب تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ دعا سکھائی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے پر نہ ہمیں چلانا کہ جن پر تیرا غضب ہو گیا۔ اتنا بے توفیق شخص کون ہوگا کہ جو ہدایت کو سمجھ بھی لے پھر ہدایت والا کام نہ کرے، ہدایت کو سمجھ لے، اس کو دیکھ لے، اس کو پرکھ لے، اور یہ قوم یہود ہے۔ ایسا کرنے والا آج کے وقت میں بھی اگر کوئی ہے تو وہ یہودیوں کی صف میں کھڑا ہے۔ ولا الضالین، الہی ہمیں گمراہوں میں سے نہ بنا دے۔ آج امت مسلمہ کے وہ لوگ، وہ معصوم جو نہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں، جو نہ حدیث اٹھانے کو تیار ہیں، اور جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں، اسی طرف جا رہے ہیں اور اسی کو حق سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، اور ہدایت پانے کے لیے ضروری ہوگا کہ قرآن سے جڑا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جڑا جائے۔ بات آگے آ رہی ہے، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ سورہ فاتحہ کے لیے ایک بات جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ لوگ تعویذ باندھتے ہیں آج کل، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے دھاگے باندھتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے شفا، تمام بیماریوں کی شفا، اور خصوصاً اگر کسی کو زہر ہو جائے، پائزن، یا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو، اس سے بڑی دعا اور دوا کوئی نہیں، نہ اس سے بڑی کوئی دعا ہے اور نہ اس سے بڑی کوئی دعا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے بھائیوں، اس سورت کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے بقرہ، گائے، کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ قرآن اور پھر قرآن کے ساتھ رمضان اور پھر بندہ، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آج اکٹھی ہو رہی ہیں، اور تینوں چیزوں کا تعلق ہدایت سے ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اور شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ۔ قرآن ہے تو بھی ہدایت، اور رمضان میں قرآن نازل ہوا تو رب تعالیٰ نے وہاں پر بھی ہدایت کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور رمضان بھی ہے، اور دونوں کے دونوں جو دنیا کو پیغام دیتی ہیں وہ ہے ہدایت۔ ہدایت پا جاؤ، کامیاب رہو گے۔ ہدایت ہی اصل چیز ہے، اور ہدایت کے لیے میرے بھائیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندے کا ایمان قرآن پر مکمل ہو۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جو شخص اس کتاب عزیز کے اندر شک پاتا ہے اپنے دل میں اس کے تئیں، اور سوچتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی اور کجی ہے، سمجھو کہ وہ ناکام ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ضروری ہوگا کہ کتاب عزیز کو بندہ مومن بے عیب مانے اور لا ریب مانے، اور پھر بندہ مومن اور متقی جو صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے 5 صفات کا ذکر کیا ہے کہ 5 صفات ہوں گی تبھی وہ متقی اور مومن کہلائے گا، اور تبھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ 5 صفات کون سی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لانے والے، ویقیمون الصلاۃ، نماز کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، جو نبی پر نازل ہوا اور نبی سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے۔ متقی شخص اگر کوئی بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نماز کا پاسدار ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہو۔ دوسری علامت، وہ شخص غیب پر ایمان لانے والا ہو۔ ہم نے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھا،
ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، گناہوں کی سزاؤں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مومنین کا ذکر ہوتے ہی کافر کا ذکر ہے۔ قرآن کی ابتدا کے اندر تین فرقوں کا ذکر ہوا ہے، سب سے پہلے مومنین کا، اس کے بعد کافروں کا، اور اس کے بعد منافقوں کا۔ سب سے پہلے مومنین کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہوا۔ مومن بندے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، کیا وہ بخیل تو نہیں ہے، کیا وہ بے نمازی تو نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرما دیا تھا، الفرق الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، ہمیں الگ بتانے والی چیز ہے، مومن اور کافر کو الگ الگ لا کر کرنے والی چیز ہے، یہ چیز بتانے والی کہ ان میں مومن اور مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، وہ نماز ہے۔ چیریٹی کرنے والے تو غیر مسلم بھی بہت ہیں، سکھ کتنے ہیں، کرسچن کتنے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ درگاہوں پر کیا چائے اور پانی اور دال اور روٹی اور جناب میلے اور ٹھیلے اور حلوے نہیں لگتے؟ وہ چیریٹی نہیں ہے بالکل چیریٹی، لیکن کیا اس کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانے والا کیا اس شخص کی طرح وہ جو ستو پلاتا تھا اور ان حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، وہ اور ایمان والا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلی کسوٹی، پہلی علامت، پہلی کامیابی ایمان میں ہے، اور ایمان کی علامت ہے نمازی، اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے بعد میرے بھائیوں خرچ کرنا اور غیب پر ایمان لانا، یہ پہلی کسوٹی ہے، اور یہ پہلی چیز ہے مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اس کے بعد میرے بھائیوں بڑے اختصار کے ساتھ جن موضوع کو ڈسکس کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک انٹرنیشنل آرڈر جاری کیا۔ انٹرنیشنل آرڈر اس کو کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ انٹرنیشنل آرڈر ہے، انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کسی مذہب کا نام نہیں لیا گیا، انسان۔ اور اگر انسان میں انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، عبدیت جس کو کہا گیا ہے، عبدیت، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سچا عبد وہ ہے جو مومن ہی ہوگا سچائی میں، اور جس کو عبدیت کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں فرمانبرداری ہو اور ایمان ہو۔ اگر اس میں نہیں ہے تو وہ شیطان کی صف میں کھڑا ہے، وہ ایمان کی صف میں کھڑا نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے عباد کا لفظ اپنی طرف اور اپنے ساتھ اضافت کی ہے اس کی، کہ میرے بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے پوری انسانیت، تم اللہ کی عبادت کرو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کہا فرعون کے پاس چلے جاؤ اور جا کر اس کو یہ بات کہو کہ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ کفر چھوڑ دو، اور جو تم نے یہ بہت بڑا اعلان کیا ہے جو اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اس کو ترک کر دو کہ انا ربکم الاعلی۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی دربار میں، اس کو تمہیں ترک کرنا پڑے گا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا اور مغرب میں ڈبوتا، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو شفا بھی دیتا ہے، وہ کھانا بھی کھلاتا اور پلاتا بھی۔ ایسا ہوا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا وما ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اور ہارون تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے بہت پیاری ایک بات کہی تھی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ رب وہ ذات ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے تمہیں کرنا کیا ہے۔ شیر کبھی جو ہے گھاس نہیں کھائے گا اور بھینس کبھی گوشت نہیں کھائے گی، اور یہ مسلمان کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرے گا، کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ملکہ بلقیس کو دیکھ کر اور اس کی شرک کو دیکھ کر ہدہد غیرت میں آ گئی، اس نے کہا کہ میں کیا دیکھتی ہوں اے سلیمان، ایک عورت ہے، ایک عرش کی ملکہ بنی ہوئی ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں وہ اور اس کے اوبیڈنٹ، اس کی فوج اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوج رہے اور وہاں سجدہ کر رہے۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اگر رب کو خالق ماننا ہے تو پھر اس کے بغیر کسی کی عبادت جائز نہیں، فطرتی میں نہیں ہے. فطرت میں نہیں رکھی. رب ذوالجلال نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور فزیکلی طور پر جب ہم نفسیات پر جاتے ہیں تو ایک ملحد شخص بھی جب ڈرتا ہے تو کانپتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جو 360 بت کعبہ میں رکھ کر پوجتے تھے، جب دریا میں سواری کرتے تھے اور کشتی چلاتے تھے وہاں وہ ان 360 کو بھول جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو پار لگا دے. ان کو پتا تھا کہ وہ 360 جن کو ہم کعبہ میں چھوڑ کے آئے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، اور نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کا سب سے پہلا حق یہی ہے اس کی عبادت کی جائے، وہ چھوٹی ہو یا کہ بڑی ہو، وہ بہت ہی معمولی کیوں نہ ہو اور بہت ہی بڑی کیوں نہ ہو. اگر بہت بڑی میں آج جو بڑی سمجھی جاتی ہے اور جو بڑی ہے بھی ہے وہ ہے جان دینا، اللہ کے راستے میں جان دینا، یہ بڑی ہے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اور بعض محدثین نے اسلام کے 6 ارکان بتائے. کتنے بتائے؟ 6. اور چھٹا کون سا بتایا؟ ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. کہا اسلام کی کوہان اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گردنوں کو کٹا دینا سب سے بڑی نیکی. وہ ہو تب یا انسان صرف راستے سے کچرے کو ہٹا دے، کتے کو پانی پلا دے، اپنے مسلمان بھائی کو خوشی سے مل لے، چہرہ مسکرا کر دیکھ لے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج میں اپنے درس میں ہوں اور اپنے پارے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، باہر نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کا طریقہ جو ہے کچھ لوگوں کو بتایا گیا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. پیار سے کہو، پیار سے بات کرو، نبی سے بات کر رہے ہو، کیسے بات کر رہے ہو؟ ایک عالم سے، ایک چچا سے، ایک بزرگ سے، ایک بڑے سے، مسجد کے متولی سے، پرنسپل سے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے، والد سے، ماں سے بات کیسے کی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ اسلام کی خوبی ہے میرے بھائیوں، کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی. جاؤ اور دیکھو اور پڑھو. گڈ مینرز لکھتے ہیں آج کل، کیونکہ میں بھی ایجوکیشن سے ہوں. لوگ لکھتے ہیں یہاں پر دیکھو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کو کہتے ہیں یہ مت نبی کو کہو جا کر راعی نہ ہو چرواہے، بلکہ کہو انظرنا، ہمیں موقع دیجئے، تھوڑا مہلت دیجئے، ہماری طرف بھی نظر کرم کیجئے، ذرا متوجہ ہو جائیے، ہماری بات بھی سن لیجئے. اس طرح سے مخاطب ہونا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرے بھائیو، عبادت کا محض تقویٰ، عبادت کا محض تقویٰ ہے. لہٰذا وہ ہماری عبادت تراویح ہو تب، یا قرآن کی تلاوت ہو تب، یا ہمارے دروس ہو تب، یا ہمارا سجدہ ہو تب، رکوع ہو تب، تمام کی تمام باتوں کا خلاصہ صرف اور صرف تقویٰ ہے. اگر عبادت بندے کے اندر تقویٰ پیدا نہ کر سکے تو گویا عبادت نہیں ہے. یہ ایک پیارا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ چستی آ جائے. ہوا ایسا، عثیمین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص جا کہنے لگا کہ میں فلاں 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 غلطی کرتا ہوں اور میری زندگی سے وہ غلطی جاتی نہیں. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ نمازی ہیں؟ ہاں نمازی تو میں ہوں. کہا بھائی آپ نمازی ہی نہیں ہیں. کیا کہا؟ نمازی ہی نہیں ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عبادتیں تقویٰ دیتی ہیں، تبدیلی دیتی ہیں، برائیوں کو چھوڑنے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا درس دیتی ہیں، وہ عادت پیدا کرتی ہیں، وہ اندر سے پاور دیتی ہیں. اگر وہ چیز نہیں ہے تو گویا عبادت میں خلل ہے، گویا عبادت میں خلل ہے. میرے بھائیوں، ضروری ہوگا کہ ہم اپنی عبادتوں کا محاسبہ کریں. تاریخ انسانیت میں اسرائیل کی حیثیت کیا ہے، اس موضوع پر بات کر کے بات ختم کروں گا. اسرائیل، یہ بنو اسرائیل کو بار بار رب تعالیٰ نے فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو. ایسا کیوں ہوا؟ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے ہیں وہ بنو اسرائیل ہے، وہ بنو اسرائیل ہے. اور بنو اسرائیل جو فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا وہ ان کے خاندان کو تھا، ان کے خاندان والوں بچوں کو مارتا تھا، اپنے خاندان والوں کو نہیں مارتا تھا، کیونکہ جو اس کو خواب آئی تھی وہ ان کے خاندان کی تھی. سب بچوں کو قتل کر دیتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام یہ آخری بیٹے تھے، اگر یہ بھی قتل ہو جاتے تو نسل ختم ہو جاتی. تو رب تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، آگے نسل چلائی اور ان کے خاندان کو عزت دی، ان کے خاندان والے ان کے ساتھ مل گئے. اور لیکن
خاندان والوں کے اندر جو فطرت تھی وہ فطرت درست نہیں تھی، بار بار وہ فطرت جاگتی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جب رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے دی نا، اور 40 دن کے لیے اللہ سے بات کرنے گئے، تو قوم نے پیچھے کیا کیا؟ وہی قوم جو کل تک قتل کی جاتی تھی، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کو ایک کتے اور بلی کی طرح بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا۔ ان کے اندر توحید آئی، نبی بھیجے گئے تو ان کا تحفظ ہوا، ان کو عزت ملی، ان کو شرف ملا، مقام جینے کا ملا، حق ملا۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ صرف 40 دن نبی چلے گئے۔ آج امام جیسے چلا جائے تو نمازی مسجد چھوڑ دیتے ہیں نا، بعض جگہ میں، یہاں کی نہیں بات کر رہا ہوں، بعض جگہ اسی طرح قوم نے کیا کیا کہ بچڑے کو معبود بنا دیا۔ آئے کہنے لگے، پہلے اپنے بھائی سے لڑ گئے کہ بھائی تو نے سمجھایا نہیں؟ انہوں نے کہا بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھے، یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے۔ تو باہر کیا قوم نے سب سے پہلا جو گناہ کیا وہ یہ تھا کہ شرک کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ۔ پھر کیا ہوا؟ ان کو توبہ کی تلقین کی گئی، اور توبہ یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، جو قتل کر دیا جائے گا وہ جو ہے بخش دیا جائے گا۔ لیکن قوم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اے موسیٰ ہم تیرے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو سامنے سامنے دیکھیں۔ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا یہ جری قوم، بدبخت قوم، ہٹ درم قوم، حد درجے کی۔ اس طرح سے انہوں نے آ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گستاخی کی۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم تم بہت ہی جاہل قوم ہو، تم ایسا مت کرو، اور ایسی صورت میں ان کے اوپر بہت سخت عذاب بھی نازل ہوا۔ اسی طرح سے ہفتے کے روز ان کو شکار سے منع کیا گیا، وہ بھی کرنے لگ گئے۔ گائے ذبح کرنے کا کہا، وہ بھی نہیں کی۔ تو نافرمانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اوپر مہر لگ چکی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، اور جو سمجھنے کی بات ہے۔ ہم سب اس وقت درس میں نہیں بیٹھے بلکہ عبادت میں بیٹھے ہوئے، یہ درس عبادت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا گناہ در گناہ در گناہ جب وہ کرتے گئے تو ہم نے ان کے دلوں کو تنگ کر دیا، سخت کر دیا، وہ پتھروں کی مانند ہو گئے اور پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ کیوں ایسا کہا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، میٹھا پانی نکلتا ہے، لیکن یہ ایسے تھے کہ پھٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دل سے پناہ مانگی اور فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العالمین نرم ہے، رحم کرنے والے ہیں، رحمت کو پسند کرتے ہیں۔ معاشرے میں آگے پیچھے لوگ کہتے ہیں میں بڑا سخت ہوں، میرے بارے میں فلاں کو بتا دینا میں بہت خطرناک آدمی ہوں، بہت خطرناک ڈان۔ یہ لوگ بڑے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کے اندر یہ چیز ڈالتے ہیں کہ ہم روب والے ہیں، ہم قاتل ہیں، ہم گنڈے ہیں، ہم مار دینے والے ہیں، ہم جو ہے ظالم ہیں، یا ہمارا بہت بڑا روب ہے۔ نبی اگر کوئی روب دنیا میں جما سکتا تھا تو انبیاء علیہ السلام کی ذات تھی، لیکن نہیں، وہ جھاڑو اپنا لگاتے تھے، بیوی کو کھانا کھلا دیتے تھے، کھانا پکوا بھی دیتے تھے، بیوی اگر ناراض ہو جائے تو منوا بھی لیتے تھے، اور جنت کی بشارتیں دیتے تھے، اعادت بھی کرتے تھے، بیوی کی اعادت بھی کرتے تھے، اور اگر کوئی تنگی تکلیف ہو جائے تو اگر بھاگ کے گھر چلی جائے منوا کر بھی لاتے تھے۔ یہ سارا کو انبیاء کرتے تھے علیہم افضل الصلاۃ و اتم التسلیم۔ میرے بھائیوں، دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔ یہود کے شیوا میں ایک بری بات یہ بھی ہے کہ وہ علم سیکھتے ہیں جو جائز نہیں ہے، اور وہ ہے جادو کا علم۔ جادو کا علم یہ وہ یہود کے شیوے میں یہ بات رہی، اور آج بھی لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو جادو سیکھتے ہیں، اور سیکھ کر کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو تنگی اور تکلیف دینے، ان کے کاروبار کو بگاڑنے، ان کے رشتوں کو بگاڑنے، ان کی محبتوں کو تار تار کرنے کے اندر وہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شریعت کے اندر حد قتل ہے، اور ایسے لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ آخرت میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، جہنم میں لے جانے والے عملوں سے بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السحر، کہا شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، قتل ہے اور جادو ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر اختصار کے ساتھ ایک چیز کا اشارہ کروں، اپنی نسلوں کی فکر کیجیے، اپنی نسلوں کی فکر کیجیے، کہ نسلوں کی فکر کرتے ہوئے یاد رکھیے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ
فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ نسلوں کی فکر میں آج ہم بیٹھے ہیں۔ یہ انتظامیہ نے جو انیشیٹو لیا ہے، جو یہ درد لیا ہے اور جو یہ پروگرام سجایا ہے، صرف نسلوں کی فکر کرنے کے لیے۔ انبیاء بھی نسلوں کی فکر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کیا اپنے بچوں سے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے کہ اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اور تم دیکھو نہ مرنا مگر مسلمان مرنا، مسلمان رہنا، اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ بزنس جاتا ہے تو جائے، گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جانے دینا، لیکن کفر اختیار نہیں کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اللہ بات، شرک مت کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، شرک نہیں کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں، یعقوب بھی کہہ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو جب موت ان کے قریب آتی ہے تو کہتے ہیں مجھے بتاؤ میرے بعد تم کیا کرو گے۔ آج موت آنے لگتی ہے، کسی بزرگ کو کہتے ہیں فلاں پراپرٹی اس کو دے دینا، فلاں اس کو دے دینا، یہ ایسا، اتنا تو کھا لینا اور اتنا تو کر لینا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فرما بردار بچے تھے، اچھی تربیت کی ہوئی تھی، مسجدوں میں لاتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ ابا جی اس بات میں آپ بے فکر رہیے کہ ہم کچھ بھٹک جائیں گے یا بہک جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اللہ کی، جو آپ کا رب ابراہیم علیہ السلام کا رب، یعقوب علیہ السلام کا رب، اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اور اسی پر مریں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ امتیں چلی گئیں، یہ امتیں چلی گئیں، ان کے واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے، ان سے عبرتیں پکڑنی ہیں، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا اور تمہارے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا۔ بیٹھ کے کہنے لگ جاتے ہیں فلاں جنگ میں کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، کربلا میں کس کی غلطی تھی، صفین میں کس کی غلطی تھی، یہاں کس کی اور وہاں کس کی۔ ارے تلک امۃ قد خلت، وہ قومیں گزر گئیں، وہ اپنے اعمال لے کر چلے گئے، ان کے حساب شروع ہیں، جنتی والے جنت میں مزے کر رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ سزا بھگت رہا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ کوئی آیا تھا کسی محدث کے پاس اور آ کر یہ تانا دیا تھا بھائی لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور تم بخاری 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 اور درس درس درس۔ تو شیخ الحدیث نے کہا تھا ارے جاہل اور نادان انسان، وہ پہنچنے والا پہنچا اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، تو کیا کر رہا ہے؟ تو نہ ادھر کا اور نہ ادھر کا۔ مسجدوں سے لگ جاؤ، اپنی نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو لاؤ اپنے گھر کے اندر، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو بھی گھر میں نصیحت کرو، اور گھر میں جلدی جلدی نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کام پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی آدمی پر آپ محنت کر رہے ہیں، وہ دیندار ہو جائے تو یہ صبر کا کام ہے، صبر کا کام ہے، چاہے اپنا رشتہ دار ہو، بھائی ہو، دینی بھائی ہو، دوست ہو، پارٹنر ہو، اگر آپ اس کی کوئی بری عادت چھڑانا چاہتے ہیں وہ صبر سے چھوٹے گی اور بار بار تلقین کرنے سے چھوٹے گی۔ یہ بڑا مختصر سا درس، مجھے لگتا ہے کہ 5 منٹ شاید زیادہ ہوئے، میں اس کی معذرت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، آج کی مجلس کو قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ مولا کریم تیرے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادگی عطا فرما، جو قید و بند کے اندر ہے رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ خانہ غیب سے حلال وسائل اور کشادہ وسائل عطا فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، دینی شعائر کو بلند کر دے، اور دین کے اندر کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، پوری امت مسلمہ پر رحم کر، خصوصی خداوند کریم اپنے رحم و کرم سے غزہ کے مسلمانوں پر رحم کر، ان بچیوں اور عورتوں پر رحم کر، ان بوڑھوں پر رحم کر، ان کو خانہ غیب سے اپنے طرف سے تو من و سلوہ بھیجنے والی ذات ہے، اے اللہ تو ان کو کھانا دے، ان کو پینا دے، ان کو صبر دے، ان کے زخموں کا مداوع ہو جا، آمین و صلی اللہ نبی الکریم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب